کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 105، خدا اور اس کے لوگ۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، آئے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا، جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالاخانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر میغ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے، اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے، اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سیابان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا، اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین اور آمین۔